بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فرما دیجئے اللہ کریم کا ارشاد ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میری طرف سے یہ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہر طرح کے گناہ یقیناً اللہ تمام گناہ معاف فرما سکتے ہیں، اور یقیناً انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والے اور رحمت والے. بڑی قابل توجہ بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کریم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بندوں سے بات کر رہے ہیں. خطا ہو جانا اور بات ہے، غلطی ہو جانا اور بات ہے، لیکن فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، اے وہ بندے جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا پروردگار مانتے ہیں. یہ سب کے لیے نہیں ہے. گویا گناہ سے توبہ کے لیے بھی صحت عقیدہ بنیاد ہے. اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو محض توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا.
کیونکہ یہاں ارشاد ہے یا عبادی ہے میرے بندوں، جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں، اس کی قدرت کاملہ پہ اعتماد رکھتے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ پختہ یقین رکھتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء خاتم النبیین مانتے ہوں، جن کا قیامت پر پختہ یقین ہو، جزا و سزا کو مانتے ہوں، اس سب کے باوجود پھر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، جرم ہو سکتا ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، عمدن بھی بالارادہ بھی خطا ہو سکتی ہے۔ بہت سے گناہ تو ہم ایسے کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جرم ہے، یہ ہماری لا علمی اور جہالت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جو میں کر رہا ہوں یہ جرم ہے۔ بعض اوقات ہم جرائم کو نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایک بندہ خیرات کر رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، سمجھتا ہے نیکی کر رہا ہوں، لیکن دل میں ہے کہ میں بڑی دولت بانٹ رہا ہوں، میری بڑی شہرت ہوگی، تو نیکی تو نہ رہی، صورتاً نیکی تھی، حقیقتاً جرم بن گیا۔ پھر بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں گناہ ہے اور کرتے ہیں، لیکن خطاب ان لوگوں سے ہے جو عبادی میں آتے ہیں، میرے بندے، اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے بندے، جن کا عقیدہ درست ہے اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہیں فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں۔ وہ سارے گناہ بخش سکتا ہے، اس کی بخشش کے لیے کوئی جرم ایسا نہیں جسے وہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن معافی کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ عقائد درست ہوں، غلطی ہوگی توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، جب وہ سارے گناہ معاف کر سکتا، ہر طرح کے ہر جرم کو معاف کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ صحت عقیدہ کے ساتھ اس سے معافی طلب کی جائے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا گناہ کا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، اور آئندہ سے وعدہ کرنا کہ میں یہ جرم نہیں کروں گا، پوری کوشش کروں گا، پوری ہمت کروں گا کہ اس کے قریب مت جاؤں، اے اللہ جو ہو چکا وہ مجھے معاف کر دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی تو ذات ہی ایسی ہے، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کا ایک حصہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ توبہ کے لیے صحت عقیدہ شرط ہے۔ کل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن جن کا عقیدہ درست ہے ان کی ملکیت کا وہ اظہار کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ دوسرے کس کے ہیں؟ وہ دوسرے خواہشات کے بندے ہیں، بتوں کے بندے ہیں، غیر اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ جس کو وہ اپنا حاجت روا مانتے ہیں اس کے بندے ہیں، جس کے سامنے فریاد کرنا چاہتے ہیں اس کے بندے ہیں۔ میرے بندے تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔
مخلوق تو ساری اسی کی ہے، پیدا اس نے کی، روزی وہ دے رہا ہے، پال وہ رہا ہے، زندگی صحت سب کچھ اس کی عطا ہے، لیکن یہ بندوں پر ہے کہ کون ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اور کس کا کردار یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ خواہشات نفس کا بندہ ہے، یہ غیر اللہ کا غلام ہے۔ تو فرمایا اس کی تو صفت ہی یہ ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ انابت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف پوری طرح جھک جانا، متوجہ ہو جانا۔ فرمایا اپنے پروردگار جو تمہارے ایک ایک ذرے کی تربیت کر رہا ہے، جو تمہاری ایک ایک سانس کو رواں رکھے ہوا ہے، جو تمہاری دل کی ایک ایک دھڑکن کا پاسباں ہے، اس کی طرف جھک جاؤ، رجوع کر لو۔ انیبوا الی ربکم، وہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، تمہاری ہر ضرورت کو ہر جگہ ہر وقت پوری کر رہا ہے، تمہارے ایک ایک باڈی سیل کو پال رہا ہے۔ وَأَسْلِمُوا، اس کی بات مان لو، اپنی حیثیت دیکھو، تم مربوب ہو، محتاج ہو، تمہارا ایک ایک باڈی سیل محتاج ہے اس کی ذات کا، تمہارے سارے کمالات اس کی ذات کے محتاج ہیں، وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ اور جب اس کے اتنے احسانات ہیں اور ہمہ وقت تم اس کے قبضۂ قدرت میں، اور پھر جا کر اس کے سامنے جواب بھی دینا ہے، تو اسلموا، اس کی بات تسلیم کر لو بھائی، مان لو اللہ کا حکم، اللہ کی بات مان لو، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ فرماتے ہیں وہی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس لیے کہ جرائم، گناہ وقوع عذاب کا سبب بن جاتے ہیں، وہ برسوں تمہارا انتظار کرتا ہے، تم عقائد خراب کر لیتے ہو، وہ روزی بند نہیں کرتا، ربوبیت کو تالا نہیں لگاتا، تمہارے ایک ایک باڈی سیل کو پال رہا ہوتا ہے، تمہیں حواس دیے، اولادیں دیں، عہدے دیے، مرتبے دیے، مال و دولت دیا، گھر دیے، بے پناہ نعمتیں، وہ نہیں چھینتا۔ وہ ایک پنجابی کا شعر دادا جان اللہ غری کے رحمت فرمائے پڑھا کرتے تھے، پالن والا سر تے حاضر کل جیاں نو پالے، پالن والا سر تے حاضر تو کل جیاں نو پالے، ایبی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔ تم جرم کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، روزی بند نہیں کرتا، وہ تمہارے ایک ایک سیل کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں موقع دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، تاکہ اگر جرم کرتے 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 تمہارا پلڑا اتنا جھک جائے کہ دوسرا پلڑا اٹھ ہی جائے اور پھر تم پر عذاب وارد ہو جائے، تو اس سے پہلے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کی بات مان لو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے اچانک عذاب کی گرفت میں آ جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، کیونکہ جس پر اللہ کا عذاب وارد ہوتا ہے پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔
جرائم اور اللہ کی نافرمانی عقائد کو بھی تباہ کرتی ہے، نظریات کو بھی تباہ کرتی ہے اور کردار کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ کتنا کریم ہے، کیا ہی خوبصورت کلام ہے جو اس کا ذاتی کلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی بات، باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے، اور وہ تو رب العالمین ہے، ساری کائناتوں کا حاکم اعلیٰ، خالق، مالک، ہر طرح سے قادر۔ بھلا اس کی بات جیسی کوئی بات ہو سکتی؟ کتنی پیاری، کتنی خوبصورت بات ہے جو اس کا ذاتی کلام ہے۔ پھر کیا بے مثل و بے مثال ہستی ہے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق اپنی ذات میں بے مثل و مثال ہے، اور اس کی جتنی تخلیق ہے اس مخلوق میں اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی دوسری ایسی مخلوق نہیں، نہ حسن ظاہر میں نہ جمال باطن۔ حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگو، حسن ظاہر سے تیرے روشن جہان رنگو بو، پر جمال باطنی کی ذوف شانی اور ہے۔ پھر وہ ان کے لبھائے مبارک سے ادا ہوئی۔ انہیں محض الفاظ نہ سمجھو، محض حکایات نہ سمجھو، محض قصے کہانیاں نہ سمجھو، یہ اللہ کی بات ہے جو اس کے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئی اور مخلوق تک پہنچی۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو اس نے تم پر نازل فرمائی، تمہارے پروردگار من ربکم۔ تقاضائے ربوبیت ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنا بھی اس کی ربوبیت ہے، اور ان سب کو پالنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی اس کی ربوبیت ہے۔ انسان کو اس نے وجود مادی دیا، مادی وجود کی ضرورت کے سارے ذرائع مہیا کر دیے، انسان کو عالم امر سے روح عطا کی، اس کی تربیت کے بھی سارے ذرائع قرآن کریم میں نازل فرما دیے، محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما کر ان کی برکات میں سمو دیے۔ تو تم صرف بدن کو نہ پالتے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیسے ہو گیا، کہاں سے ہو گیا۔ وہ دکھاتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے جھٹکے، زلزلہ آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھائے چیزیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، طوفان باد و باران آ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تہس، سمندر زمین پر چڑھ دوڑتا ہے اور بیٹھے بیٹھے چیزیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں عذاب الہی تم پر وارد ہو جائے اور تمہیں تب پتہ چلے جب عذاب کی گرفت میں آ جاؤ، سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے ہو گیا۔ اور یہ نہ ہو کہ جب میدان حشر میں آؤ، ان تقول نفس، پھر کوئی شخص یہ کہتا ہوا پایا جائے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میں اللہ کی باتوں سے کنارہ کش رہا، میں نے اللہ کی بات نہ سنی، نہ سمجھی، نہ عمل کی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، بلکہ میں تو دنیا میں ان باتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں تو تمسخر کیا کرتا تھا ان باتوں سے۔
کتنا حسن، کتنی مٹھاس اور کتنی قیمتی اور عالی شان بات ہے قرآن کی۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ہم روز قرآن کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ چند آیات صحیح، ایک آیت صحیح، کم از کم بندہ ایک آیت تو روز پڑھ لے، اس کا معنی دیکھے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب جانے گا تو مانے گا بھی، شاید توفیق عمل بھی ارزاں ہو جائے۔ لیکن ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ جب مر چکتے ہیں تو پھر ٹھیکے پر پڑھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکا کر کھانے والوں کو بلا کر ان سے قرآن پڑھوایا جاتا ہے۔ اس قرآن کے میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جنہوں نے قرآن پڑھا اس کے بدلے انہوں نے کھانا کھا لیا، جنہوں نے کھانا دیا اس کے بدلے قرآن پڑھا لیا، نہ قرآن پڑھنے پر ثواب مرتب ہوا نہ کھانا کھانے پر۔ میت کو کیا ملے گا؟ ادلا بدلا ہو گیا نا، ہم نے کھانا دے دیا، ان آنے والوں نے قرآن پڑھ دیا، جو انہوں نے پڑھا اس کے بدلے انہوں نے کھانا کھا لیا، اور جو کھانا ہم نے دیا وہ بھی خیرات نہ ہوا، اس کے بدلے ہم نے پڑھوا لیا، تو ثواب کہاں سے بنا؟ اب مرنے والے کے ورثاء میں بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پارہ، دو پارے، آدھا پارہ، رکوع ہی صحیح خود پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اسے ایصال ثواب کر دو، اتنا تکلف کوئی نہیں کرتا، فرصت ہی نہیں کسی کے پاس۔ کاروبار دنیا نہیں چھوڑتے لوگوں کو، کوئی وقت بچ جائے تو ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، وہ نہیں چھوڑتا، اس پر ہر قسم کی خرافات بھی اور ہر قسم کی بکواس بھی لگی ہوئی ہے۔ ٹیلی ویژن اس کے اندر آ گیا ہے، سارا نظام اس کے اندر ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے بھی جو وقت بچ جائے تو پھر ہر کے کمرے میں ایک ٹی وی پڑا ہے، اسے آن کر لیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں بھانڈ اور کنجر ہوا کرتے تھے، یہ جو نقلیں اتارتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں بھانڈ کہتے تھے، اور جو گانے بجانے کا کام کرتے تھے انہیں کنجر کہتے تھے۔ ہمارے ہوتے تھا، ہم نے دیکھا ہے، یہ زمانہ کوئی اتنا دور نہیں تھا، ہم نے دیکھا ہے، بھانڈ بھی دیکھے ہیں، کنجر بھی دیکھتے ہیں۔ شادیوں پہ کنجر اور کنجریاں آتے تھے، گانے گاتے تھے، بھانڈ نقلیں کرتے تھے اور پیسے دیتے تھے۔ آج کل وہ سارے ستارے بن گئے ہیں، اب کوئی بھانڈ کنجر نہیں رہا، وہ سٹار ہو گئے ہیں۔ اب ان کی چمک دمک ہی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ دنیا کی خرافات سے وقت نہیں بچتا، کچھ بچ جائے وہ موبائل کھا جاتے ہیں، وہاں سے کوئی بچے تو اندر سٹار گھر آئے ہوئے ہوتے۔ الا اللہ، مجھے یاد ہے میں 10-12 سال کا تھا، ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، اس پر وہ کنجر بھانڈ بلائے گئے۔ تو ہمارا چھوٹا سا ایک اپنا محلہ بنا ہوا ہے، تو درمیان میں 2-4 مکان خالی پڑے تھے، اس طرف ہم رہتے تھے، اس طرف میرے ننہال تھے، اوپر دودیال کا مکان تھا، درمیان میں 1-2-4 مکان خالی تھے۔ تو میرے ایک ماموں ہوتے تھے، وہ بھی بڑے خوش مزاج تھے، تو انہوں نے ان کنجروں کو وہاں جگہ دے دی۔ انہیں 1 رات یا 2 رات ٹھہرنا تھا، تو کہ یہاں گانا بجانا تو انہوں نے شادی والے گھر تھا، وہاں ٹھہرنے، خالی مکان پڑے ہیں، ٹھہر جاؤ۔ تو میری نانی جان کو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، پتہ چلا کہ انہوں نے تو مکان میں کنجر اتار، انہوں نے اسی وقت سوٹا اٹھا لیا، ابھی نکالو۔ اماں جی مکان خالی، اس نے کہا خالی پڑے رہیں، کنجر نہیں رہیں گے وہاں، نکلوا کے چھوڑو۔
جب یہ بھانڈ کنجر تھے تو عالم یہ تھا کہ کوئی شریف بندہ انہیں قریب سے نہیں گزرنے دیتا تھا۔ اب چونکہ سٹار ہو گئے، ہر بندہ سینے پہ سجائے پھرتا ہے، بھئی ستارے تو سینے پہ لگائے جاتے ہیں، کندھوں پہ لگائے جاتے ہیں۔ تو ان سب نے مل جل کر ہم سے وہ وقت چھین لیا ہے جس میں ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت بھی نہیں کہ 24 گھنٹوں میں ہم ایک آیت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ جس مسلمان کو یہ ذوق ہی نہیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا، میرے نبی کریم نے مجھ تک کیا پہنچایا، ساری زندگی اسے کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر کہاں رہی مسلمانی ہو، کیا رہا، کون سی رہی بات؟ یہ نہ ہو کہ میدان حشر میں کہو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے میں اللہ کی بات سے تو بے خبر ہی رہا، میں نے تو ساری زندگی کھول کے نہیں دیکھا، پڑھ کے نہیں دیکھا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کنت لمن المسحرین، بلکہ میں تو مذاق اڑاتا رہا۔ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں مولوی بھی اور پیر بھی، جانتے ہیں ہم نے ماضیوں کو بھی، داڑھیوں والے بھی دیکھے ہوئے ہیں، مذاق اڑاتے رہے، اصل بات دیکھی نہیں۔ او تقولا، قرآن کریم بڑا نبض شناس ہے، اللہ کا کلام ہے، لوگوں کی ہر عادت سے واقف۔ فرمایا یہ نہ کہنا قیامت کو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پارسا ہوتا، اللہ نے نہیں دی، میرا کیا گناہ؟ فرمایا یہی بات شیطان نے کی تھی۔ اللہ نے تمہیں وجود دیا، اس میں عالم امر کی روح عطا فرمائی، تمہیں شعور دیا، عقل دیا، اور تمہارے سامنے نیکی اور بدی کے دونوں راستے رکھ دیے۔ وَهَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے واضح کر دیے، اب چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، نہیں چاہتا تو کفر کر کے دیکھ لے۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، اللہ نے تم پر مسلط نہیں کیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی نیک ہو جاتے، اللہ ہی نے نہیں دی، ہمارا کیا گناہ، اللہ نے تو نیکی بدی بتا دی، اللہ نے تو اپنا ذاتی کلام اتارا، اللہ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ایسا اہتمام کر دیا کہ قیامت تک اس قرآن کی کوئی زیر زبر، کوئی نقطہ نہیں کوئی بگاڑ سکے گا، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو کوئی نہیں روک سکے گا، جو کچھ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ آگے پہنچاتے رہے۔ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ ہدایت دیتے تو ہم بھی پارسا ہوتے۔ کتنی باریک باتیں، اللہ ہے نا، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے۔ او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب عذاب دیکھو تو یہ کہنے لگ جاؤ لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش اب مجھے ایک دفعہ پھر واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں بڑے خلوص سے دل سے عبادت اور نیکی کروں۔ دوبارہ کوئی نہیں بھیجے گا۔ یہ زندگی گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے۔ آپ نے کھیلیں دیکھی ہوں گی تو کھیلوں میں ایک موقع آتا ہے کہ کسی پلیئر کو اپنی گیم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گولڈن چانس، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ہو گئی تو جیت گیا، مس ہو گیا تو مس ہو گیا۔ تو یہ زندگی گولڈن چانس ہے، دوبارہ کوئی نہیں بھیجے گا تمہیں۔ اس دن یہ نہ کہنا کہ کاش ایک دفعہ اب میں واپس چل جاؤں گا، اب میں بڑا پارسا ہو جاؤں گا۔ فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین،
اور ذرا بات تو سنو دوبارہ جانے والو، تم دنیا میں گئے تھے، تم نے عقل و شعور پایا، پھر تمہارے پاس میری بات پہنچی، میرے نبی نے گھر گھر میرا پیغام پہنچایا، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تم نے اسے مانا ہی نہیں، اس کی تکذیب کر دی، انکار کر دیا، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تم اکڑے، ہم کیوں کسی کی مانیں، ہم خود دانشور ہیں، ہم خود سمجھدار ہیں، ہمیں خود سب پتہ ہے۔ پتہ نہیں دنیا سے دیانت و امانت کہاں چلی گئی ہے۔ ہم بڑے بڑوں کو تو کوستے رہتے ہیں، جی فلاں وزیر اعظم کا نام فلاں جگہ آ گیا اور فلاں کی رشوت فلاں نے لے لی فلاں، لیکن ہمارا قومی حال یہ ہے کہ ایک ادنا سا مزدور جسے دیہاڑی پہ لگایا جائے، وہ بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میں نے پیسے جو لینے ہیں کام پورا کروں، 10 منٹ بھی ہو سکے تو وہ چوری کر لیتا۔ 50 روپے کا سبزی کا کچھ رکھ کر 2 ٹنڈیاں 4 بھنڈیاں 2 بینگن رکھ کے کوئی چھابڑی لگا رہا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے پیسے تازی سبزی کے لے لوں، 2-4 پرانی ساتھ رکھ۔ ہمارا قومی کردار یہ ہے کہ جتنا بس چلے ہم بے ایمانی کرتے ہیں، پھر جن کو زیادہ بس چلتا ہے وہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ اسے ختم کرنا ہے تو اسے قومی مزاج سے نکالو، اللہ کریم کی بات سنو، وہ کیا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنو، اور آج موقع ہے، آج مان لو، ورنہ پھر فرمایا جائے گا تیرے پاس تو میری آیات آئیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، وہ تو اکڑتا تھا، میں خود سمجھدار ہوں، میں خود جانتا ہوں جیسے کرنا ہے میں خود کروں گا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو میرے احکام کا انکار کرنے والوں میں سے۔ پھر تو قیامت کو دیکھے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا اور ایک اور اس پر زیادتی کرتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کا حکم بھی یہی ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ فرمایا پھر تو نے اللہ پر جھوٹ بولا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے جل کر سیاہ کوئلے کی طرح ہو رہے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ایسے تکبر کرنے والوں کے لیے کیا دوزخی موزوں جگہ نہیں ہے؟ وہاں پہنچیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی، لیکن اس سمجھ آنے کا فائدہ کیا؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، جن لوگوں نے اللہ سے تعلقات استوار کیے، اللہ کو اپنا رب مانا، حاکم مانا، اس کی تابعداری کی، اس کے احکام بجا لائے، انہیں تو کوئی قیامت کا زلزلہ، قیامت کی دوزخ کی آگ، قیامت کے عذاب، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ تو نجات میں ہوں گے۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو، نہ انہیں سوا نیزے سورج کی گرمی کچھ کہے گی، نہ انہیں بھڑکتا ہوا دوزخ کچھ کہے گا، نہ عذاب الہی کچھ کہے گا، نہ قیامت کا زلزلہ کچھ کہے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی اس خوبی کی وجہ سے، اس بھلائی کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے تعلق استوار رکھا، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، عقائد درست رکھے، وہ تو نجات میں ہوں گے۔ نجات کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی کوئی مصیبت انہیں چھوئے گی بھی نہیں۔ لا یمسہم السوء، کوئی تکلیف، کوئی دکھ انہیں چھوئے گا بھی نہیں۔
ولا هم یحزنون، نہ وہ پریشان ہوں گے، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، عذاب و ثواب کا بھی خالق وہی ہے، ان کا مالک بھی وہی ہے، وہ قادر ہے کہ ایسی بارش برسائے کہ آدھا ملک اس سے آباد ہو جائے اور آدھا برباد ہو جائے، وہ قادر ہے، ایک ہی بارش سے آبادی بھیج سکتا ہے، بربادی بھیج سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ ایک ہی لمحہ ایک شخص کے لیے سخت عذاب بن جائے اور دوسرے کے لیے راحت کا سامان بن جائے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا ہے بھائی، اس نے کسی سے خرید کر ملکیت نہیں کی، کسی سے مانگ کر لے کر وہ مالک نہیں ہے، اس نے خود بنائی ہے، حقیقی مالک ہی وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا نگہبان بھی وہ خود ہے، کس چیز نے کس وقت کہاں کیا، وہ قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس نے فرمایا، آگ کو حکم دیا، وہ قادر تھا، فرشتوں سے کہتا انہیں اچک لیں، فرشتوں سے کہتا آگ بجھا دے، نہیں، اس نے سیدھا آگ کا بھی تو خالق ہوئے، سیدھا آگ سے حکم دیا، یا نار کونی بردا، آگ تو ہمیشہ جلاتی ہے، تجھے میں نے جلانے کے لیے پیدا کیا، لیکن تو جلتی رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن جا، تیرے شعلے انہیں ٹھنڈک پہنچائیں جلانے کی بجائے، اور تیری لپٹیں انہیں لوریاں دیں، تو مخلوق ہے، اس کی کیا مجال، وہ جلتی ہوئی آگ ان کے لیے جنت کا نمونہ بن گئی، بظاہر دیکھنے والوں کے لیے بھڑکتی آگ تھی، ان کے لیے وہاں گلزار کھلے ہوئے، وہ قال ہر چیز اس کی تابع حکم ہے، جو وہ چاہے کرے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے سارے اختیارات اس کے پاس۔ مقالید کا معنی ہوتا ہے چابیاں، یہ جمع ہے، بہت ساری چابیاں، فرمایا سارے وسائل، سارے ذرائع کا استعمال کی قوت اس کے دست قدرت میں، کسی دوسرے کے پاس، تو واحد مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے۔ زمینوں و آسمانوں کی تمام نعمتوں کے خزانوں کی اصل قدرت اس ذات کریم کے پاس ہے، اور جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات، اللہ کے احکام، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، دیکھ لینا وہ لوگ کتنے گھاٹے میں۔ جب یہ تماشا زندگی کا حجاب ختم ہوگا، موت آئے گی، آخرت اور نتائج سامنے آ جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ ایسے لوگوں نے کتنا نقصان اٹھایا اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا۔ لوگوں کا کیا ہے؟ مشرکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھتے تھے کہ جی آپ اپنے دین پر رہیں اور اپنے اللہ کو جس کو مانتے ہیں مانیں، اسی کی عبادت کریں، لیکن ہمارے بتوں کا بھی کچھ لحاظ کریں، کم از کم انہیں غلط نہ کہیں، ہم جانیں ہمارے بت جانیں، آپ کون سے کیا لینا دینا، تو آپ بتوں کی تردید نہ کریں، بتوں کو غلط نہ کہیں، آپ اپنے دین پہ اپنا کرتے رہیں۔ یہ پورا وفد آیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا کہ جی آپ کے دین سے ہم آپ کو نہیں روکتے، ویسے بھی مکہ مکرمہ میں تقریباً دنیا بھر کے ہر مذہب کو ماننے والے ہیں، ایک مذہب اور سے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو تو نہ روکیں نا۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں انہیں فرما دیجئے
قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، بھئی میں یا تو ان کو خدا مانوں یا ان کو معبود مانوں یا نہ مانوں، دو میں سے ایک ہی کام ہوگا۔ تو اگر میں نے ان کا انکار چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بھی انہیں مان لیا۔ اسلام خلط ملط نہیں ہوتا، اسلام کھرا اور صاف ستھرا مذہب ہے۔ اللہ واحد کی عبادت، اللہ واحد کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے قرآن کی اطاعت، کسی دوسرے کی بات اس میں داخل نہ کرنا۔ یہ لا سے شروع ہوتا ہے، عجیب مذہب ہے یہ۔ دنیا کا ہر طبقہ، ہر بات اقرار سے شروع ہوتی ہے کہ یہ بات مانو۔ اسلام انکار سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے سب بتوں کا انکار کرو، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق، پہلے انکار کرو۔ یہ نہ ہو کہ نیچے سارے بت رکھے ہوئے، اوپر ہرا رنگ پھیر دیا اور کہا اسلام ہو گیا۔ نہیں، پہلے ان سب کو اٹھا کر باہر پھینکو، پہلے کہو لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب دل صاف ہو جائے وہاں بٹھاؤ اللہ کو، کہو الا اللہ، ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جا سکتی۔ اسلام تو شروع انکار سے ہوتا ہے، پہلے تمام بتوں کا، تمام طرح کے اوہامات کا انکار کرو، اور اگر یہ انکار نہ کیا جائے تو اس کا مطلب اقرار ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں نا، یا انکار یا اقرار، درمیان میں کوئی جگہ نہیں۔ جو کفر کا انکار نہیں کرتا وہ ایک طرح سے کفر کو بھی مانے بیٹھا ہے۔ تو فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرمایا میرے حبیب ان مشرکین سے کہو تم کتنے جاہل ہو، تم مجھ سے محمد الرسول اللہ سے توقع رکھتے ہو کہ میں ان بتوں کو مان لوں گا؟ کیسے جاہل ہو؟ مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ اے میرے حبیب آپ پر بھی یہ وحی نازل ہوئی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر بھی وحی الہی میں یہ بات بتائی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ جو کوئی میری توحید میں، میری ذات میں کسی دوسرے کو داخل کرے گا اس کی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، اس کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، اس کی بھلائیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ ایک تو ہوتا ہے جس طرح مشرک یا کافر کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے اور اس کے کہنے پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، یہ بت بھی جو ہے اس میں فلاں دیوتا ہے، وہ بھی اللہ کا مقرب ہے اور اس کے کہنے پہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے لیکن اس کی بات مانتا ہے، چھوڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ ایک عملی زندگی میں ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے سے روکا ہے، لیکن کوئی دوست، کوئی افسر، کوئی حاکم، کوئی عزیز، کوئی برخوردار ہمیں کہتا ہے تو ہم اسے راضی کرنے کے لیے وہ کام کر گزرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم کہ اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے کسی دوسرے کی بات مانی تو گویا اسے اللہ کے برابر مان لیا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو فرمایا ہم نے تو آپ کو بھی آگاہ فرما دیا اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر بھی یہ وحی نازل ہوئی کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ سخت نقصان میں، خسارے میں چلا جائے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ کی غیر مشروط اطاعت، صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ دوسرے کسی کی بات ماننی ہے تو اللہ کے حوالے سے مانو، اللہ نے وہ بات جائز کی ہے، ماننے کا حکم دیا ہے تو مانو، اللہ نے روک دیا تو نہ مانو۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور جسے یہ توفیق ہو جائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کی توفیق ہو جائے
اور اس پر اکڑو نہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے مجھے توفیق دے رکھی ہے اور میں نیکی کر رہا ہوں۔ وما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ بد نصیب لوگ ہیں، وہ دنیا و ما فیہا، زمینوں آسمانوں کی چیزوں کے وسائل کو مانتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے اپناتے ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا انکار ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کو دیکھو گے تمہارے سامنے بھید کھل جائے گا کہ سب زمینوں کا ہر ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان تو پرانے کاغذوں کی طرح لپٹے ہوئے اس کے دست قدرت میں ہے۔ کوئی چیز زمینوں آسمانوں مخلوق میں کوئی چیز ہم وقت وہ اس کے قبضہ قدرت میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ذات بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، اور لوگ جو شرکیہ رسومات کرتے رہے انہوں نے بڑا ظلم کیا، وہ بالکل غلطی پر تھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اس کی قدرت کاملہ دیکھو، کرنا پھونکا جائے گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آہستہ 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 کہ آواز آنی شروع ہوگی جیسے کوئی بگل بجتا ہے، وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ ہیبت ناک ہوتی جائے گی۔ پھر آبادیوں سے لوگ جنگلوں کو بھاگیں گے، جنگلی جانور آبادیوں کو بھاگیں گے، ساری زمین کپ کپا اٹھے گی، وہ اتنی بڑھے گی کہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ذرا ذرا منتشر ہو جائیں گے۔ اتنی تیزی اس میں آئے گی کہ کوئی زیرو باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ فرمایا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانی مخلوق بھی اور زمینی مخلوق بھی سب ہوش گنوا بیٹھے۔ اس عظیم زلزلے میں بھی الا من شاء اللہ، اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کرنا پھونکا گیا اور کہاں قیامت آئی، وہ مزے میں بیٹھے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ محفوظ رکھے۔ گویا اس گھڑی بھی جب فرشتے بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہوں گے، آسمان اس کی آواز کی تیزی سے پھٹ رہے ہوں گے، سورج چاند جھڑ جائیں گے، زمینوں کا کیا حال ہوگا جب آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تھر تھرا کر پھٹ جائیں گے، سورج بے نور ہو کر جھڑ جائے گا، چاند ستارے گر جائیں گے۔ فرمایا میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہیں قیامت بھی ہے۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے۔ ثم نفخ فی الصور اخری، اور پھر وہ ایسا قادر ہے کہ وہی سور دوبارہ پھونکے گا، وہ سور جو اس وقت کی ساری کائنات کی موت کا سبب بن گیا، وہ کرناج جس نے ہر چیز تباہ کر دی، آسمان پھاڑ کے رکھ دیے، زمینیں اڑا کر رکھ دی، جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو حیات آفریں ہوگا، ہر مردہ اس سے زندہ ہو جائے گا۔ وہ جو موت کا سبب تھا اسے حیات کا سبب بنا دے گا، وہ ایسا قادر ہے۔ پہلی بار پھونکا گیا کائنات کو تباہ کر، پھر پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا، فاذا ھم قیام ینظرون، تو ہر بندہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور دیکھ رہا ہوگا کیا ہو گیا بھائی، کہاں آ گئے ہم، کیا ہوا۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اس وقت کی زمین
تجلیات باری سے جگمگا اٹھی۔ ووضع الکتاب، ہر فرد کا اعمال نامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون، ہر امت کے نبی کو بھی وہاں بلا لیا جائے گا، سارے گواہ جمع ہو جائیں گے اور حق اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے، کسی کے ساتھ ذرا بر زیادتی نہیں ہوگی، اللہ کریم کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ ہاں جو اپنے آپ پر خود زیادتی کرتے رہے وہ انہیں بھگتنی پڑے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر فرد کو جو اس نے دنیا میں کیا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس نے بھلا کیا بھلا پائے گا، برا کیا برا پائے گا۔ کفر و شرک کیا، غیر اللہ کی اطاعت کی، اس کی سزا پائے گا، جرم کی سزا پائے گا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، غلطی ہوئی تو توبہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، محفوظ رہے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کا کردار عطا کر دیا، جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور کس نے کیا کیا اس کو سب سے بہتر اللہ کریم خود جانتے، کسی سے پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کیا کیا۔ فیصلہ ہو جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو لوگ کفر کرتے رہے دنیا میں، نافرمان تھے، انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب وہ وہاں گروہ در گروہ پہنچیں گے اور دوزخ کے جو پاسبان ہیں دروازے کھولیں گے ان کے لیے، تو وہ حیران ہوں گے، وہ فرشتے وہ کہیں گے تم اتنے انبوہ در انبوہ جہاں دوزخ میں کیا لینے آ گئے ہو؟ وقال لهم خزنتها، دوزخ کے امین ان سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نہیں آئے؟ کیا وہ اللہ کے احکام نہیں لائے؟ کیا انہوں نے تمہیں اس دن کے عذاب اور اس کی مصیبت سے بر وقت مطلع نہیں کر دیا؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل، انبیاء آئے تھے، ان کی تعلیمات آئی تھیں، اللہ کی کتاب آئی تھی، ہمیں بتا دیا گیا تھا، ہم نے نہ مانا۔ قالوا بلا، کہیں گے بے شک اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، ہم تک تبلیغ پہنچی، اللہ کی کتاب کے احکام پہنچے، اللہ نے اس دن سے بچنے کا حکم دیا۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، پر اس دن کیا ہو سکتا ہے؟ اب ماننے کا کیا فائدہ؟ اب ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے، ان پر جو حکم اللہ کا ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کون جہنم کے ہونے کا انکار کرے گا؟ اب تو ماننا تمہاری مجبوری ہے، جب میرے نبی منواتے تھے تب کیوں نہیں مانا؟ لہذا ان پر احکام الہی کا نفاذ ہو جائے گا جن میں عذاب کا حکم ہوگا، اور یہ کفار کا یہی انجام ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، نے کہا جائے گا باتیں نہ کرو، جاؤ گھسو جہنم میں اور یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کھڑے ہو کر بحث کرنے کی فرصت نہیں ہے، جاؤ اندر جاؤ اور ہمیشہ رہو۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تم دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج بھگتو، باتوں کے وقت گزر گیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا، جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اصل تقویٰ کا معنی اردو میں بنتا نہیں، اگر یہ معنی کیا جانے جنہوں نے اللہ سے بنا کے رکھی تو وہ قریب قریب معنی ہو جاتا ہے۔
جنہوں نے اللہ پر یقین رکھا، اعتماد کیا، اس کی اطاعت کی، اللہ کے ساتھ تعلقات رکھے، اپنے پروردگار کی اطاعت کی، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤا وفتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے اور جنت کے جو نگہبان چوکیدار فرشتے ہیں وہ دروازے کھولیں گے تو وہاں بات اور طرح کی ہوگی۔ وفتحت ابوابها، جب دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، وہ کہیں گے بھائی سلامتی ہو تم پر، وہ نگہبان جو دروازے کو کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم بھائی بڑے نفع میں رہے، تم بہت مزے میں رہے، طبتم، بہت مبارک، بہت پاکیزہ زندگی گزاری تم نے، تم بڑے مزے میں رہے۔ فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اب یہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، ہمیشہ رہو۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تو وہ بندے جنتی کہیں گے سب تعریفیں اس مالک کی، سب کمال سب خوبیاں اس کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس نے وعدہ کیا تھا میری نبی کا دامن تھام لو میں تمہیں جنت انعام میں دوں گا، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور رسنا الارض نبتبوا من الجنت حیث نشاء، اس نے آج ہمیں جنت کا مالک بنا دیا ہے، جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں ایسے رہیں، جس ہستی سے چاہیں ملاقات کے لیے حاضر ہو جائیں، جس کی زیارت چاہیں کر لیں، جس کے ساتھ گپ لگانا چاہیں لگا لیں، جہاں سیر کرنا چاہیں کر لیں، اس نے تو ہم پر کوئی پابندی نہیں رکھی، وہ پاک ہے وہ ذات، اس نے اپنا وعدہ ہمیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، سو نشاء، جہاں چاہیں جو چاہیں وہی مل جاتا۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا خوبصورت بدلہ ہے، کیا خوبصورت اجر ہے، کیا خوبصورت انعام ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش الہی کے گرد اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کے گرد ہوں گے، گردا گرد فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اور اللہ کی پاکی اور اس کی عظمت بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور اعلان ہوگا تمام خوبیاں تمام کمالات صرف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔